अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बाबरकत वजूद इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह वो तौहीद के अलम को बुलंद करते हुए तूफ़ानी लेक्चर्स दे रहे हैं और माशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, उनकी काविशों को कबूल करे और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को और दुनिया भर में लोगों को इस्लाम और ज़िंदगी के असल मकसद के बारे में बता रहे हैं। लेकिन अब इसी सारी सूरत हाल में वो शरपसंद तबका जो पहले ही नहीं चाहता था कि पाकिस्तान वो आए, अब चूंकि वो पाकिस्तान आ गए हैं तो और ज्यादा वो परेशान होकर बकवासबाजी पर लगा हुआ है, चालें चलने पर लगा हुआ है, साजिशें करने पर लगा हुआ है, इंतशार फैलाने पर लगा हुआ है। अब आप मिसाल देखिए जी, एक तो वो लोग हैं जो नाम नेहाद उलमा इकराम हैं, जो वैसे दाढ़ियां सजा के पग पहन के एक मौलवी का रूप धार के अपनी दुकानें चला रहे हैं और शिर्क अवाम में फैला रहे हैं। एक तो वो परेशान है क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक आकर तौहीद की बात कर रहे हैं, उनकी दुकानें यकीनन इससे तो बंद हो रही हैं। दूसरा नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो तबका है जो किसी भी हालत में नहीं चाहता था कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आए और इस मकसद के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान आने से रोकने के लिए तहरीक इंसाफ ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। मैंने आपके साथ लास्ट अपने जो व्लॉग इस हवाले से किया था उसमें तफसील के साथ मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से बुशरा बीबी की बहन ने इंतहाई खबासत और गलाजत का मुजाहरा करते हुए एक डर्टी सोशल मीडिया कैंपेन डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ चलाई। इसी तरीके से मुईद पीरजादा ने डॉक्टर जाकिर नाइक को अपनी खबासत और गलाजत के तहत रोकने की कोशिश की। इसी तरीके से आप देखिए कि शहबाज गिल वो भी डॉक्टर जाकिर नाइक को रोकने के लिए हर हद तक गया और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया जो टीम है, इंक्लूडिंग आपकी रॉ की और तमाम एंटी पाकिस्तान जो एजेंसीज हैं, उन सब के ताउन के साथ डॉक्टर जाकिर नाइक को चूंकि रोकने में नाकाम रहे, अब चूंकि वो आ चुके हैं तो अभी भी वो चाह रहे हैं किसी तरीके से उनके हवाले से उनके कंधे पे बंदूक रख के कुछ चलाएंगे। इसी सिलसिले में एक वीडियो क्लिप मैंने आपको दिखाना है जिसमें एक यूथन एंकर इंतहाई चालाकी के साथ अपनी जो मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन उसको सामने रखते हुए, इमरान खान की दी हुई तरबियत को सामने रखते हुए उसकी खास चालाकी के तहत वो डॉक्टर जाकिर नाइक को उलझाने की कोशिश करती है, घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी उलझाव और घुमाव में खुद घूम जाती है। लाइव कैमरों के सामने ऐसा बदबूदार अंदाज में सवाल करती है कि पता लग जाता है कि जनाब वो कहाँ से बोल रही है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक भी भाई इस तरह के लोगों को पता नहीं 3600 मिलते हैं जिन्हें वो रोज़ डील करते हैं और झाड़ झूड़ के फेंक देते हैं। जिनको हिदायत होनी होती है अल्लाह हिदायत दे देता है, जिनको नहीं होनी होती वो फिर अपनी सी आग में जलते रहते। वो क्लिप बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली उसमें जाने अनजाने में वो एक्सपोज हो गई, वो खुद कैसे एक्सपोज हो गई, उसका अंदर का खुद से बातन कैसे सामने आ गया और वो डॉक्टर जाकिर नाइक के सवाल के बाद कैसे तिल मिला रही थी, ये सारी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तो इस लिहाज से उस क्लिप को आपने लाजमी देखना है, अंडरस्टैंड करना है और उसे आगे फैलाना भी है और आखिर में कमेंट बॉक्स पर अपनी राय का इजहार भी करना है। डायरेक्ट मैसेज के जरिए भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। लेकिन इस सारी बात को आगे बढ़ाने से पहले मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, आपको पता है कि इस वक्त राइट नाउ काफ़ी लेवल पर जाकर रियासत से उलझ रही है। तो इसी चक्कर में जहाँ से भी उन्हें कोई अपना लाइक माइंडेड कोई बयान भी नज़र आता है ना, तो उसे वो अपने मकसद के लिए उठाकर बार बार फैलाते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ एक सोशल मीडिया पर जो एक डिजिटल टेररिज्म उन्होंने मुसल्लत की हुई है, वो बहरहाल अभी महाज उनका बहुत मजबूत भी है, तगड़ा भी है, तवाना भी है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी सिलसिले में नाज़रीन एक बयान है मौलाना मोहम्मद खान शेरानी साहब का, जो कि JUIFA से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खास तौर पर बहुत आगे फैलाते हुए प्रमोट कर रही है और एक तासुब देने की कोशिश कर रही है। देखें जी, ये हालात हैं पाकिस्तान के। नाज़रीन, मौलाना मोहम्मद खान शेरानी कहते हैं कि मुसल्लह दिफाई इदारे अगर राहे रास्त पर नहीं आए तो हम अपने सरों पर कुरान उठाकर पुरअमन तरीके से फौजी छावनियों और चेक पोस्टों का मुहासरा करेंगे। हम कुरान का वास्ता देकर उनसे मुतालबा करेंगे कि वो जुल्म और ज्यादती का रास्ता छोड़कर अदलो इंसाफ को अपनाएं। अब इस पूरी पोस्ट में और इस पूरे बयान में जो खुद तहरीक इंसाफ के लाइक माइंडेड प्लेटफॉर्म ही शेयर कर रहे हैं, एक बात वाज़ेह हो रही है कि सारी फसाद की जड़ जो है ना, हमारे ये कौमी सलामती के इदारे या फौज है। जबकि अब मैं आपके साथ हकीकत बयान करने लगा हूं और मौलाना मोहम्मद खान शेरानी साहब ने चूंकि कुरान का हवाला दिया है और फौजी छावनी करने का, तो ये मेरे हाथ में कुरान पाक है और मैं खास तौर पर मौलाना मोहम्मद खान शेरानी साहब से
گوش گزار کروں گا جو گفتگو ہوگی، چونکہ حضور آپ قرآن کا واسطہ دے رہے ہیں تو میں آج آپ کو قرآن کا واسطہ دے رہا ہوں، اور آپ کے توسط سے تمام مذہبی جماعتوں کو قرآن کا واسطہ دے رہا ہوں۔ آپ نے تو محاصرہ کرنا نہیں کرنا، لیکن میں آپ کے سامنے اس قرآن کو پیش کرتے ہوئے، اس کا حوالہ دیتے ہوئے، اس کا واسطہ دیتے ہوئے، چاہے وہ اہل حدیث مکتبہ فکر ہیں، چاہے وہ اہل سنت مکتبہ فکر ہیں، چاہے وہ کوئی بھی چاروں آپ کی حنبلی ہیں، آپ کے حنفی ہیں، شافعی ہیں، دیوبندی ہیں، جو بھی ہیں، میں یہ اس قرآن کا ان سب کو حوالہ دے رہا ہوں۔ اور آپ سے میں صرف درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس قرآن پاک کے اندر یہ جی آپ دیکھیں سورۃ فاتحہ ہے، اور اس سورۃ فاتحہ میں یہ آپ دیکھیے کہ قرآن کی شروعات ہے، یہ سورۃ فاتحہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سورۃ فاتحہ کے اندر آپ دیکھیں یہ جو ان کی 4 نمبر آیت ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا آغاز سورۃ فاتحہ سے کر رہا ہے، اور اس فاتحہ کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سر یہ قرآن کی آیت کو پاکستان تحریک انصاف نے ہائی جیک کیا ہے اپنی ڈرٹی پولیٹکس کے لیے۔ اس ڈرٹی پولیٹکس کے لیے قرآن کی اس آیت کو ہائی جیک کرتے ہوئے انہوں نے اسے اپنی پولیٹیکل سلوگن کا درجہ دے دیا ہے۔ آج پاکستان کا ایک نوجوان طبقہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو قرآن سے زیادہ تحریک انصاف کے نام سے جانتا ہے، عمران خان کے نام سے جانتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے اتنا بڑا پاکستان کے اس نوجوان کے ذہن پر نقب لگایا ہے کہ اس نے یہ بتایا ہے کہ وہ حقیقت میں اسلام ہے۔ اور آج پاکستان تحریک انصاف نے اسلام، قرآن اور قرآن کی تعلیمات اور ریاست مدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، ہر چیز کو نعوذ باللہ اپنے انداز میں پیش کیا، جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک پامالی ہے۔ عمران خان کے جتنے بھی بیانات ہیں جس میں انہوں نے خاص طور پر اپنی اس تمام پولیٹیکل کمپین کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا، آپ کو یہ بتایا، آپ کے نوجوانوں کو یہ بتایا کہ قبر میں آپ سے سوال ہوگا کہ عمران خان کا ساتھ دیا کہ نہیں دیا۔ آپ کو یہ بتایا کہ کل اللہ کی عدالت میں جب آپ پہنچیں گے تو اللہ آپ سے پوچھے گا حق کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں ہوئے، حقیقی آزادی کا ساتھ دیا نہیں سیا، نعوذ باللہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج عمران خان کو ایک نعوذ باللہ پیغمبر کا درجہ دے دیا گیا۔ بہت سارے لوگ اور ایسے کلپس موجود ہیں جس میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ عمران خان کو پیغمبر اور ان کے ان یوتھیوں کو صحابہ کا درجہ دیا گیا، نعوذ باللہ۔ میں قرآن کا واسطہ دے رہا ہوں اپنے تمام علماء کرام کو۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اتنی بڑی توہین پر آپ لوگ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان موجود ہے، ویڈیو بیان موجود ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ اتنے خبیث لوگ ہیں، اور اس بندے نے آج نبوت کا دعویٰ کر دیتا وہ اس پہ یقین لے آئیں گے۔ ایک لڑکا اٹھ کے کہتا ہے کہ اگر ہم عمران خان پر مر گئے سمجھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مر گئے، نعوذ باللہ۔ اس بندے کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا گیا۔ مولانا محمد خان شیرانی صاحب، یہ قرآن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ ہلے کیوں نہیں؟ میں جماعت الدعوہ سے سوال کرتا ہوں، میں اہل حدیثوں سے سوال کرتا ہوں، میں دیوبندیوں سے سوال کرتا ہوں، کیا چیز ہے جو آپ کو اتنی کھلی توہین پر آپ کو ہلا نہیں پا رہی؟ میں ٹی ایل پی سے سوال کرتا ہوں، میں سعد حسین رضوی صاحب آپ سے سوال کرتا ہوں۔ سعد حسین رضوی صاحب، خادم حسین رضوی صاحب نے زندگی قربان کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر۔ وہ توہین ہو رہی تھی ڈنمارک میں، آج پاکستان کے اندر اتنی بڑی توہین ہوتی رہی اور آج بھی ہو رہی ہے۔ ہمارے علماء کرام ایک لمحے کے لیے سوچیں اس قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، سمجھایا ہے، کیا ہم اس اسلام پر عمل کر رہے ہیں یا اس اسلام پر عمل کر رہے ہیں جو عمران خان نے دیا؟ کتنی بدقسمتی ہے کہ عمران خان نے اپنا بنایا ہوا اسلام ٹھونس دیا اس نوجوان نسل کے دماغوں میں، اور ہمارے علماء کرام اس پر کاؤنٹر نہیں کر سکے۔ تو یہ جتنے بھی تحریک انصاف کے لوگ ہیں، یہ بیسیکلی ہمارے علماء کرام کی اور ہماری ریاست کی نااہلی کی وجہ سے آج عمران خان کے ساتھ چمڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان ایک ایسا چمیڑو ہے، اور جب یہ چمیڑا تھا اس وقت یہ ریاست اس کی سہولت کار بنی ہوئی تھی، اور آج بھی اپنے نوجوانوں کو جو بھٹک رہے ہیں اس عمران خان سے چھڑانے کے لیے ہماری ریاست کچھ نہیں کر رہی، بڑی معذرت کے ساتھ۔ اب میں آپ کے سامنے وہ کلپ رکھتا ہوں، اس کلپ کو ذرا آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ اس کلپ کو اس لیے غور سے دیکھنا ہے کیونکہ اس کے اندر جو اینکر سوال کر رہی ہے اس میں شاید اس کا بھی قصور نہیں ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں بھی یہ ڈالا گیا کہ اس وقت جو ریاست کے خلاف لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں عمران خان کے حکم پر، وہ حق کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب سوال میرا یہ ہے کہ اسلام کس طرح رسپونڈ کرتا ہے ایک ایسی سچویشن میں جہاں پہ عوامی رائے پبلک اوپینین آبفسکیٹ ہو, اس کو دبایا جائے یا اس کو نہ سنا جائے. سوری, عوامی جو اکثریت کی رائے ہے, میجورٹی کی جو وائس ہے یا جو پبلک اوپینین ہے, اس کو اگر نہ تسلیم کیا جائے تو اسلام اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے؟ اسلام believes in حق. Islam doesn't believe in majority wins. The difference between a normal democracy and Islam is, the democracy میں کیا ہوتا ہے, جو لوگ میجورٹی میں, that's right. ایک مثال کے طور پر 50 years back, almost all the countries, homosexuality was a crime. 50 years پہلے every country. Now most of the country میں it's legal. تو میجورٹی اوپینین کی وجہ سے چینج ہو جاتا ہے. اسلام میں نو, اسلام میں میجورٹی ڈزنٹ ون, حق ونس. قرآن کی آیت ہے سورہ اسراء میں, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں, ورس نمبر 81 میں, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. When truth is heard against falsehood, falsehood perishes. یعنی حق صحیح ہے, میجورٹی نہیں. اگر آج میجورٹی بولیں گی کہ میں شراب پینے کے اندر صحت کے فائدے, تو شراب حلال نہیں ہو جاتی. جس معاشرے میں لوگوں کے عوام کے حقوق کو سلب کیا جائے یا انفرنجڈ نظر آئیں, جہاں پہ انصاف کا حصول بڑا ناممکن ہوتا ہوا دکھائی دے, ایسے معاشرے میں اسلام رولرز اور جو حکمران ہیں ان کے رول کے حوالے سے, ان کے کردار کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں, the ruler should follow قرآن حدیث. نہیں فالو کرتے الگ بات ہے. ان اسلام کا اصول ہے کہ جو بھی حکمران ہے, چاہے وہ لیڈر ہے, چاہے گورنمنٹ ہے, if they are truly Muslim, they should follow the Quran and Sunnah. تو جو بھی قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہو رہا ہے اس کو روکنا چاہیے, اور جو قرآن اور حدیث کے بارے میں ہو رہا ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ یہ جو خاتون ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے جب انٹرویو کرنے گئی ہیں تو ان کا حلیہ آپ دیکھیں, ایک ایسا ماتمی سا انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے, ایک کالے رنگ کا لباس, اوپر سے چہرے پر میک اپ بھی انہوں نے ایک ایسا ہی تھوپا ہے جو نارملی محرم کے دنوں میں, ماتم کے دنوں میں کیا جاتا ہے. تو یہ آلریڈی ایک ماتم زدہ چہرہ لے کر انٹرویو کرنے کے لیے جب ان کے پاس جاتی ہیں اور ان سے مختلف سوالات کرتے ہوئے یہ والی بات کرتی ہیں, پہلا سوال جو انہوں نے کیا کہ میجورٹی جو ہے وہ تو جس بات کا کہتی ہے اس پر عمل ہونا چاہیے, اس لحاظ سے کیا اسلام یہ بات نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ یہ جو بھی میجورٹی اس وقت کر رہی ہے وہ عمران خان کے لیے کر رہی ہے, اور عمران اس وقت چونکہ ایک حق پر ہے اور عمران خان کی بات بہت اعلیٰ اور رفیع, لہٰذا اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہی ہے. اچھا, اس پر انہوں نے واضح طور پر جواب دیا کہ میجورٹی از ناٹ دا اتھارٹی. میجورٹی آپ کی اگر غلط کہہ رہی تو اس کا مطلب غلط ٹھیک نہیں ہو سکتا. پھر اس نے دوبارہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا, بغیر قرآن کی آیت کو حالانکہ حوالہ ہونے کے بعد دوبارہ اس نے سوال کیا کہ اس کے اندر یہ چیز بھری ہوئی ہے, اس کے اندر ٹھونسی گئی ہے کہ جناب اب اگر لوگ ظلم کر رہے ہیں تو پھر کیا کریں بھائی؟ اب آپ کے حکمران ظالم ہو, فسطائیت ہو, فاشزم ہو, اور پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ حکمرانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنا حکمرانی کرنی چاہیے, شریعت کو نافذ کرنا چاہیے. اور حقیقت بات ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے. اگر شریعت کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو عمران خان کے جتنے بھی جلسے ہیں, عمران خان کی جتنی بھی زندگی ہے, عمران خان کے جتنے بھی حالات اور معاملات ہیں, عمران خان کے جس لیول پر جا کر یہ ساری چیزیں قطع نظر چھوڑ دیں, باتوں کو ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں, یہ جو باتوں میں تسبیح پکڑ لی, کھجوریں کھا لی اور اقوام متحدہ میں تقریر کر دی, عملی زندگی میں دیکھیں تو کیا یہ ممکن ہے اس طریقے سے بے پردہ ہو کر عورتیں نکل آئیں, اتنے باریک لباس کے اندر گارمنٹس نظر آ رہے ہوں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایسی غلاظتیں جو بکتے ہیں یہ منہ سے اس طرح کی ہوں؟ اور اس کے علاوہ ہمارے باقی حکمران اگر شریعت نافذ ہو جائے تو کیا سود کا کاروبار ادھر ہو؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ اس پاکستان کے حال پر رحم کرے. ہمارے تمام حکمرانوں کے لیے یہ لمحہ فکری ہے, یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ پابند ہے شریعت کو نافذ کرنے کے لیے. اگر شریعت کو نافذ نہیں کرتے کوئی بات نہیں, ایک مخصوص ٹائم کے بعد کل اللہ کی عدالت میں انہوں نے جواب دینا ہے, چاہے عمران خان ہو چاہے کوئی اور حکمران ہو. حسان اشرف کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.